بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے ارکان اسلامی تشخص کے حوالے سے جو 5 بنیادی اصول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، یعنی اس میں ایک تو کلمہ شہادت ہے اور دوسرا نماز ہے۔ ہم نے ان 2 ٹاپک کے اوپر ڈسکس کی تھی، لیکن نماز جو دوسرا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے آج ہم مزید کچھ دیکھتے ہیں، اس کے فوائد، کہ اللہ رب العزت کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی اس کے احکامات ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم دیے ہیں، ان احکامات کے اندر منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، حسن بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حکمت والی ہے، حکیم ہے۔ اس کا کوئی حکم، اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ تو آج ہم یہ سرسری سے ڈسکس کرتے ہیں نماز کے فوائد کے حوالے سے، کہ اس سے انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے اندر مسلسل، یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر استقامت آتی ہے، کیونکہ ایک دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی وہ ایک اس کے اندر استقامت کا پہلو آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تقوی، یعنی 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ خود کو تنہا نہیں محسوس کرتا۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مستقلاً، یعنی اس کے جو اثرات ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچاؤ، اور ابھی گناہ کا کام کروں تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقلاً گناہ سے روکے رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ پھر نماز کا جو ہمارا اسلام نے ہمیں جو طریقہ کار دیے ہے کہ مسجد میں جانا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو محبت، یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے اصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں جو باہم ملنے والے افراد ہیں ان کے درمیان محبت، ینگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتحاد اور مساوات ہے، کہ 5 وقت کی جو نماز ہے یا جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، اس میں رنگ، نسل، علاقہ، طبقہ، یہ سب فرق، سب امتیاز جو ہے نا یہ مٹ جاتے ہیں۔ سب لوگ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس مساوات کے علاوہ اجتماعیت، یعنی اکٹھا ہونا کسی ایک کام پہ، کسی ایک سوچ پہ، تو اجتماعیت کا احساس بھی ہے کہ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ترغیب و ترہیب ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے معاشرے کے اندر،
کہ نیکی کی رغبت دلانا اور گناہ سے نفرت پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو نماز کے لیے جب ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے نمازیوں کو، جو لوگ نماز کے لیے نہیں جا سکتے یا سستی کرتے ہیں، وہ بھی جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں، نماز سے نکل رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے، نماز کی طرف ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نظم و ضبط کا شعور ہے کہ نماز میں امام کا تقرر، صفوں کی ترتیب اور پھر سب کا اکٹھے کھڑا ہونا، اس میں مساوات، یعنی وہ بھی اس کا بھی خیال کرنا ہے، محبت بھی ہے، غریب امیر سب ایک جگہ جب اکٹھے اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کو کیسے ارینج کرنا ہے، کیسے منظم کرنا ہے، کس کام کو کس وقت اور کس کام کو بعد میں، کس کو پہلے۔ تو اس طرح انسان کے اندر نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ اچھا، نماز کے اندر سورہ ماعون میں ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کون سے نمازی ہیں یا وہ کون سی نمازیں ہیں؟ کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمر بہت زیادہ ہے، جس کی خیر بہت کثیر ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے محروم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ بے روح نمازیں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی ایسے نمازی ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر یہ ایک روایت کوٹ کی تھی کہ کئی ایسے نمازی ہیں جن کو نماز کا چھٹا حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ غفلت والی نمازیں ہیں کہ یعنی نماز یا تو ٹائم پہ ہم نہیں پڑھتے، یا جب جو پڑھتے بھی ہیں بس وہ اس میں نماز میں حضوری قلب نہیں ہوتی، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، مطلقاً دنیا کے خیالات میں پڑھ کر ہم اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی نمازیں جو ہے نا، نماز کے بارے میں تو اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یقیناً نماز ایسی ہونی چاہیے جس سے کے اندر حسن پیدا ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، خاص کر حدیث جبریل جو بخاری شریف کے شروع میں ہے، کہ حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احساس ہونا چاہیے نماز کے اندر کہ جب ہم کھڑے ہیں تو ہم کو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، جس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو سامنے تصور ہونا چاہیے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت اپناؤ کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو یقیناً ایسی جو نماز ہوگی وہ ثمر آور ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ارکان اسلام میں سے جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکے رہنا، یعنی کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ صرف
مسلمانوں کو ہی نہیں ملی عبادت بلکہ اس سے پچھلی جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، اس روزہ جو بنیادی رکن ہے، ایک تو یہ چیز ارشاد باری تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ عبادت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی تھی۔ کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو عیسائیت کے اندر روزہ تھا وہ صوم وصال تھا، اسلام کے سٹارٹ میں بھی صوم وصال ہی تھا، لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی۔ صوم وصال وہ اس روزے سے بھی مشکل تھا، یعنی اس میں یہ تھا کہ مغرب کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو تو آپ نے افطار روزہ کرنا ہے اور 15-20 منٹ عشاء تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور عشاء کے وقت سے پھر آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران یعنی مغرب روزہ افطار کرتے وقت اگر آپ سو رہے تھے یا پھر سو گئے تو آپ کا نیکسٹ روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہ ایک انتہائی یعنی کہ 24 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، وہ اس روزے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ صرف دن کا روزہ رکھا ہے، رات کا روزہ نہیں رکھا، رات کو ہم کھا پی سکتے ہیں، سارے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے اندر سب سے پہلے یہ مقصد کیا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ پھر ضبط نفس ہے، کیونکہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی جو چیز ہے وہ ہے خواہش نفس۔ خواہشات اگر اللہ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایات ربانی کے تابع نہیں رہتی خواہشات، تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات جو ہیں ان کو احکام الہی کے تابع کرنا ہے۔ جو شخص ہر سال 1 مہینہ تک اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے، وہ امیونٹی سسٹم اس کو حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، بدی سے نفرت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے 1 مہینہ یہ مشق یہ اس کے اندر ایسا احساس، ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر اگر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تقوی کے ساتھ ساتھ یعنی حصول مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، کہ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جیسے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے باز نہیں آتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔
پھر روزوں کا ثواب اللہ نے ہر عمل کا ثواب مقرر کی ہے 10۔ حدیث پاک میں ہے کل عمل ابن آدم یضاعف والحسنہ بعشر امثالہا، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے حدیث ہے کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ روزے کے کچھ مزید فوائد ان کو ہم دیکھیں گے اور زکوٰۃ کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔